بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو بیٹیوں کی پرورش و تربیت کی وجہ سے معمولی سی بھی تکلیف اٹھانی پڑی تو یہ بیٹیاں اس کے دوزخ سے بچاؤ کے لیے آر بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت کرتے ہیں، دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان تین چیزوں سے محروم رہے گا: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، جلد باز کامیابی سے۔ یا حیّ یا قیوم 7 بار پڑھ کر آمین لکھ دیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے اور آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صبر کی 2 صورتیں ہیں: جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا، میں نے گھر میں کبھی چراغ نہیں جلایا۔ کسی نے پوچھا، کیا وجہ؟ انہوں نے فرمایا، محمد کے ہوتے ہوئے کسی چراغ کی کیا ضرورت؟ جنت تو سبھی مانگتے ہیں پر ملی ہوئی جنت کی قدر کوئی نہیں کرتا۔ جو ایک الگ ہستی ہے وہ ہے ماں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نماز پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرے پھر وہ دوبارہ صحبت کرنا چاہے تو ان دونوں کے درمیان وضو ہے۔ کسی قبرستان کے باہر لکھا تھا، منزل تو تیری یہی تھی، بس زندگی گزر گئی آتے آتے، کیا ملا تجھے اس دنیا سے؟ اپنوں نے ہی دفنا دیا تجھے جاتے جاتے۔ لوگوں کے رویوں سے شکوہ کرنا چھوڑ دیں، جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی تقسیم کرتا ہے۔ ضروری تو نہیں سب کی جھولیاں اپنائیت، محبت اور خلوص سے بھری ہوئی ہو۔ رب سے اس کے فیصلوں کی تبدیلی کی دعا نہ مانگے، بلکہ دعا مانگے کہ وہ آپ کا دل اپنے فیصلوں کے تابع کر دے۔ سچی اور خالص شخصیت کا مالک انسان کبھی خود غرض نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف وہاں سے خاموشی اختیار کر لیتا ہے جہاں اسے اپنی قدر و منزلت کا احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیشہ ان لوگوں کی اہمیت کو سمجھیں جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں۔ ہمیں کسی سے بدلہ لینا یا کسی کو نیچا دکھانے کا کوئی شوق نہیں ہے، بس جس نے ایک بار اپنا منافق چہرہ دکھا دیا ہم نے اسے دل سے اتار دیا۔ ہماری دوری ہی ایسے لوگوں کے لیے سب سے بڑی سزا بن جاتی ہے۔ کیا آپ بھی منافق لوگوں سے خاموشی سے دوری اختیار کر لیتے ہیں؟ یہ کبھی نہ سوچنا کہ اللہ مجھے کیوں آزماتا ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان کی فطرت ہے، لا حاصل کے لیے روتا ہے اور حاصل کو رلاتا ہے۔ قیامت کے دن مومن کے پلڑے میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں بلکہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ اچھی نیتوں سے خیر کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں جنہیں طاقت سے کھولنا ممکن نہیں، بس اللہ پر یقین رکھنا ہے، انشاءاللہ۔ میں نے امیدوں کو دم توڑتے دیکھا ہے، میں نے مخلص چہروں کو نقاب بدلتے دیکھا ہے، پر جہاں سب کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے میں نے اپنے رب کے معجزوں کو شروع ہوتے دیکھا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا خدا، میرا اور میرے پسندیدہ شخص کا رشتہ ایسے قائم رکھنا جیسے محمد کا خدیجہ سے اور علی کا فاطمہ سے تھا، آمین۔ اللہ سے مانگتے وقت شک نہ کرے، بس جو مانگا ہے اس کے ملنے کا انتظار کریں۔ دل صاف رکھو، اللہ صاف دلوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا۔ کچھ لوگ باہر سے فرشتے نظر آتے ہیں لیکن وہ اندر سے کچھ اس طرح نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے منافقوں سے بچائے۔ درد تو وہی دیتے ہیں نا جنہیں حق دیا جاتا ہے، ورنہ غیر تو دھکا دینے پر بھی معافی مانگ لیتے ہیں۔ انسان ہر زخم بھر سکتا ہے سوائے اس اذیت کے جہاں آپ کے مخلص ہونے کا فائدہ آپ کے مخلص ترین لوگوں نے اٹھایا ہو۔ ہماری وفاداری ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی انہیں، وہ ابھی غرور میں ہیں کہ چاہنے والے بہت ہیں۔
اگر کسی کی نظر میں آپ کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہو جائے تو وہاں پھر آپ کا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار دوزخ کی تپش ہے، اس کو زمزم کے پانی کے ساتھ ٹھنڈا کر لیا کرو۔ ہمیشہ رابطہ قائم رکھیں، کیونکہ اینٹ کا اینٹ سے رابطہ ختم ہو جائے تو دیواریں اپنے ہی بوجھ سے گرنے لگتے ہیں۔ دنیا میں سب سے مشکل کام یہ ہے کہ جو تمہاری قدر نہ کرے اسے دل سے نکال دو، کیونکہ عادتیں چھوٹتی ہیں مگر یادیں نہیں جاتی۔ بے لباس آئے تھے اس جہاں میں اور اتنا سفر کرنا پڑا ایک کفن کے خاطر۔ جب ہم رشتوں کے لیے وقت نہیں نکال پاتے تو وقت ہمارے درمیان سے رشتے نکال دیتا ہے۔ انسان کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ کتابیں وہ پڑھو جن پر پابندی ہو، ایسی جگہوں پر جائیں جہاں جانا منع ہے، اور ان لوگوں سے ملیں جنہیں معاشرہ غلط کہتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ بیوقوف ہوتی ہے وہ عورت جو مرد کے چند دنوں کی محبت پا کر خوابوں میں اڑنے لگتی ہے، کیونکہ مرد وہ ہستی ہے جو ایک ہی لمحے اپنے لفظوں سے آپ کو آسمان کی بلندیوں پر بٹھا دیتا ہے اور دوسرے ہی لمحے انہی بلندیوں سے اتار کر زمین پر لا پٹکتا ہے۔ سب سے جلد بدل جانے والی ذات اکثر مرد کی ہوتی ہے۔ زیادہ تر رشتہ دار اور دوست حقیقت میں آپ کا بہترین روپ نہیں چاہتے، بلکہ وہ آپ کا وہ روپ چاہتے ہیں جو ان کے کام آ سکے۔ آپ کے بہترین دوست وہ ہیں جو آپ کی آواز سے آپ کی خوشی اور غم کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بے قدری کا صرف ایک ہی جواب ہوتا ہے، خاموشی سے اپنی موجودگی ختم کر دو۔ ضروری نہیں کہ آپ خود پسند ہو، کچھ فاصلے صرف عزت نفس بچانے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ آپ دعا مانگو اور فرشتے آمین کہیں۔ اگر بیوی دعا دینے والی ہو تو شوہر کی محنت میں برکت آ جاتی ہے۔ یا اللہ، جن کے رزق تنگ ہے انہیں اپنے خزانوں میں سے برکت والا رزق عطا فرما۔ آمین۔